ہائی آئی ایم مبشر الطاف، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کچھ ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر کوئی ایک لیکچرز کی سیریز شروع کی جائے، جو کہ میری اپنی جو بک ہے ریسرچ میتھڈولوجی کی اسی کے اکارڈنگ ہو. تو آج اس سلسلے میں یہ میرا پہلا لیکچر ہے، پہلا منی لیکچر ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا ٹاپک ہے واٹ از ریسرچ. تو ریسرچ میتھڈولوجی میں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے، ٹاپک 1 سے، کہ ریسرچ کیا ہے. اس میں ہم اگلے 5-7 منٹوں میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریسرچ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ریسرچ کا سورس کیا ہے، یہ بیس کس کانسیپٹ پہ کر رہی ہے. تو اگر ہم ریسرچ کی ایک وائڈر پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ریسرچ جو ہے وہ جو ہومو سیپینس ہیں، جو انسان ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے انوائرنمنٹ کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ اسے کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنے انوائرنمنٹ کو سمجھنے کے بعد ہم اس کو تاکہ کنٹرول کر سکیں، تاکہ ہمارا جو نالج بڑھے گا. جیسے جیسے ہمارے انوائرنمنٹ کا نالج بڑھتا ہے تو نالج اور پاور کا یہ ریلیشن شپ ہے. نالج سے ہمیں پاور ملتی ہے، تو ہم جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو اچھے طریقے سے تو پھر ہم انہیں اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اپنے انوائرنمنٹ کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے انسان ہمیشہ ہی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، اور جب سے انسان نے اس کوشش کو سسٹمیٹک وے میں شروع کیا ہے تو ہم اس کو ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں. ریسرچ کو اگر ہم اس ورڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ ری اور سرچ ہے، جس کا مطلب ہے دوبارہ تلاش کرنا. ایکچولی یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. اس کے جو ٹیکنیکل میننگ ہے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ ایک سسٹم کا نام ہے. تو ہم ایک سسٹمیٹک جب انکوائری کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دی انوائرنمنٹ، ٹو ڈیفینیٹلی ریسرچ جو ہے اگر ہم اور سے دیکھیں تو ریسرچ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے پرابلم سے. جیسے جیسے انسانوں کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں تو وہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے کئی اسٹیپس ہو سکتے ہیں. تو ریسرچ جو ہے ایک سسٹمیٹک ایکٹیویٹی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرابلم، ٹو ایکسپلور دا پرابلم اینڈ ٹو سالو دا پرابلم اینڈ ٹو پریونٹ دا ادر ہیومینٹیز فرام فیوچر پرابلمس. تو ریسرچ جو ہے یہ ساری یہ ایکٹیویٹی ہے. تو ریسرچ ڈیفینیٹلی ایک سسٹم کا نام ہے. ریسرچ ایک ماحول کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے وہ سسٹم کا اپلیکیشن کا نام ہے. ریسرچ سے ہم نالج جو ہے وہ کمولیٹ کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ایک آرڈر فارم میں رکھتے ہیں. تو ریسرچ میتھڈولوجی اور جو ہم لوگوں نے یا اسٹوڈنٹس نے بچپن میں ایک سائنٹیفک میتھڈ پڑھ رکھا ہے، ایکچولی یہ سیم ہے. ماڈرن ڈے میں سائنٹسٹ کی بجائے بیٹر ورڈ ہے ریسرچر. تو آج ہر فیلڈ میں وہ ریسرچ میتھڈس کے ذریعے سے ریسرچ پروڈیوس کی جاتی ہے. ریسرچ اس پروڈیوس نالج کو بھی کہتے ہیں، اور ریسرچ جو ہے اس پروسیس کا نام بھی ہے جس کے ذریعے سے ریسرچ پروڈیوس ہوتی ہے. سو ریسرچ جو ہے ایک انویسٹیگیشن ہے، ریسرچ ایک پروسیس کا نام بھی ہے، ریسرچ ایک جرنی آف ڈسکوری بھی ہے. تو ریسرچ جو ہے وہ ایک کریٹیکل انکوائری بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پراپر آرگنائزڈ وے میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ ایک سسٹم کا نام ہے، ایک طریقہ کار کا نام ہے جو سائنٹیفک ہے بیسیکلی، جسے ہم اپلائی کر کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جسے ہم اپلائی کر کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں، جسے ہم اپلائی کر کے پرابلم کے بارے میں اور ڈیٹیل جانتے ہیں، جسے ہم اپلائی کر کے فیوچر میں ہونے والی پرابلم سے دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے نالج پروڈیوس کریں گے. ریسرچ عام طور پہ ہم کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ہم اسی کے سوال کا جواب ہمیں ساتھ آلدو مل گیا ہے کہ اکیڈیمیا میں عام طور پہ ریسرچ پروجیکٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. ریسرچ ہم کرتے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی میں پرسنل ہماری جو امپورٹنس ہے وہ بڑھتی ہے، نالج سے پاور ملتی ہے انسانوں کو، نالج سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے. سم ٹائم ہم ریسرچ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کیوریس ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں ہم چیزوں کے بارے میں، محض یہ جاننے کے لیے وہ کیسے ورک کرتے ہیں. تو ہم ان پہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ جو ہے ہمیں جب کوئی پرابلم پیش آتا ہے، پرسنل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، سوشل پرابلم اور پوری ہیومینٹی کو پرابلم بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل کرونا وائرس کا پرابلم ہے تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے اس کے لیے ویکسین تیار کی جائے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، سسٹمیٹک ایکٹیویٹیز، سسٹمیٹک جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں جتنے بھی آپ کو علاج ملیں گے، سولوشن ملیں گے، وہ سپرسٹیشیس سولوشنز تو ہو سکتے ہیں، وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہوں گے. ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی سسٹم اپلائی نہیں کیا گیا. سو انٹلیکچوئل جوائے کے لیے بھی ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، ٹو سرو ہیومینٹی کے لیے. تو ایک یہ دیکھا جائے تو ریسرچ ایک ہیومینیٹیرین پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم
یا تو پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بھی کریں تو اوور آل ایک نالج پروڈیوس ہوگا جس سے ہیومینٹی کو ہم سرو کریں گے. تو ریسرچ جو ہے اس کے بے شمار ہمیں بینیفٹ ملتے ہیں جس سے ہماری سوسائٹی پروٹیکٹ ہوتی ہے, ہمارا نالج بڑھتا ہے, اور یہ کہ ہم پہلے سے بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ریسرچ ہے اور سائنٹیفک پروگریس ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں جو اتنی زیادہ سہولیات ہیں یہ ساری ریسرچرز نے ہی پروڈیوس کر دی ہیں. ٹیلی فون آپ کو ریسرچر نے بنا کے دیا, یہ کمپیوٹر آپ کو ریسرچر نے بنا کے دیا. یہ میرا ویڈیو منی لیکچر جو آپ تک پہنچ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گوگل اور یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں آپ تک پہنچی ہیں. ایڈیسن نے آپ کے لیے بلب بنا کر ہمارے جو نائٹ ٹائم ہے اس کو روشن کیا, کسی نے بجلی بنائی. تو ریسرچ ایک ایکومولیٹو ایکٹیویٹی بھی ہے, ڈفرینٹ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جس سے انسانیت کی خدمت ہے. اوور آل ہم دیکھیں تو ریسرچ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹل انسانوں کو اس سے بینیفٹ حاصل ہو. لیکن ابھی ہم ایک لاسٹ اور ایک پوائنٹ کی طرف ابھی ہم بڑھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آخر ریسرچ کا سورس کیا ہے, اس کانسیپٹ کا, یہ سسٹم کا سورس کیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ, مائی انویسٹیگیشن آف ہسٹری, یہ سب سے پہلے ارسٹوٹل سے پوچھا گیا تھا کہ آپ, ارسٹوٹل نے اپنی کتاب دا لاجک میں بھی یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ ریسرچ کے بارے میں جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کیسے علم پروڈیوس کرتے ہو, کیونکہ ریسرچ ایک میتھڈ ہے, ریسرچ میتھڈولوجی ایک پروسیس ہے, ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نیو نالج تک پہنچ جاتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم پرابلم سالو کریں گے یا پرابلم سے انسانوں کو پریونٹ کریں گے. تو ارسٹوٹل سے جب پوچھا گیا تو اس نے 4 اسٹیپس جو ہیں وہ بک میں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے میرے اسٹوڈنٹس نے. وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جب نالج پروڈیوس کرنے کے لیے سے پوچھا کہ آپ کیسے نیا نالج پروڈیوس کرتے ہیں, کسی اسٹوڈنٹ نے سے پوچھا تو ان کا جب رپلائی یہ تھا کہ آئی اسٹڈی دا پریویس آئیڈیاز اینڈ نالج اباؤٹ دا سبجیکٹ. فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ جیسے ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی ٹرمز میں, ماڈرن ڈے ریسرچ کی ٹرمز میں ہم لٹریچر ریویو کہتے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں نالج ایسے پروڈیوس کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں بایولوجی میں اگر نیا علم پیدا کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں بایولوجی میں جتنا بھی پرائر جو ہے لکھا گیا علم ہے وہ پہلے میں پڑھوں گا, یعنی لٹریچر ریویو کروں گا. سیکنڈ, دین آئی فائنڈ دا کنٹرڈکشن, آئی ڈائلیکٹکس ان اٹ. تو ہر جو نالج ہوتا ہے, ہر جو نالج کی برانچ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ جو گریکس کا ایٹ لیسٹ خیال تھا کہ جو علم ہے وہ ڈائلیکٹکس سے آگے بڑھتا ہے, یعنی ایک آئیڈیا آتا ہے پھر اس کے اپوزنگ آئیڈیا آتا ہے, وہ ٹکراتے ہیں تو ایک نیو آئیڈیا وہ جنم لیتا ہے. تو اس طرح ڈائلیکٹکس سے جو ہے ایڈیولوجیکل جو نالج ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, یا سائنٹیفک نالج بھی ایسے وہ سمجھتے تھے کہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ڈائلیکٹکس وہ کہتے ہیں میں فائنڈ کرتا ہوں تو اپوزنگ آئیڈیاز کو میں فائنڈ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں بایو میں کام کر رہا ہوں تو وہ کہے گا کہ میں بایوجینسز اور اے بایوجینسز دونوں نظریات کو دیکھوں گا کہ زندہ چیزوں سے زندہ پیدا ہو سکتی ہیں اور مردہ چیزوں سے زندہ پیدا ہو سکتی ہیں. یہ 2 اپوزنگ آئیڈیاز ارسٹوٹل کے زمانے میں موجود تھے, بایوجینسز اور اے بایوجینسز. تو کہتا ہے میں اپوزنگ جو کنٹینشن ہے اس کو وہ دیکھوں کہ جیسے ماڈرن ڈے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم ہے, کنٹینشن بھی ان کا نام دیا جاتا ہے, یا اسٹڈی کویسچن جو ہے وہ ماڈرن ٹرمز میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. دین ہی سیڈ کہ تھرڈ جو میرا اسٹیپ ہوگا دین اپلائی دا لاجک. تو لاجک جو ہے ریزننگ ہے جس کی 2 لیگز ہیں, ڈیڈکشن اور انڈکشن, یعنی یا تو میں ایکسپیریمنٹ کر کے فائنلی کسی نتیجے کو پہنچوں گا, اٹ از کالڈ انڈکشن, اور یا پھر میں ایک پرائر جو سیٹ آف ایگزمپشنز ہیں جیسے ہم تھیری کہیں گے, انڈرسٹینڈنگ کہیں گے, وہ ایک پارٹیکولر انسیڈنٹ پہ اپلائی کر دوں گا وچ از کالڈ ڈیڈکشن. تو انڈکشن اور ڈیڈکشن یہ دونوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ارسٹوٹل نے انٹروڈیوس کروائے تھے. تو یہ میں کہتا ہے اپلائی کروں گا. اور جیسے ماڈرن ڈے ٹرمز میں آپ ڈیٹا انالیسس کہتے ہیں, ڈیٹا انالیسس کو چیپٹر ہے انڈکشن اور ڈیڈکشن, کسی بھی ماڈل کی اپلیکیشن ہی وہاں پہ ہوتی ہے, یا آپ کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے کوئی تھیری کی طرف بڑھتے ہیں, یا پھر آپ کوئی تھیری اپلائی کرتے ہیں آلریڈی کلیکٹڈ ٹیکسٹ کے اوپر. تو یہ ڈیٹا انالیسس کا چیپٹر ہم ماڈرن ٹرمز میں کہیں گے. اور لاسٹ میں 4th میں وہ کہا گیا کہ آفٹر انالیسس وٹ آئی فائنڈ از دا نیو نالج, کہ یہ سارے پروسیس تینوں کے بعد جو نئی چیز مجھے ملے گی, اور یہ نیو نالج ہے, اور اس نیو نالج کا نام ارسٹوٹل نے سائنس رکھا. تو سائنس وہ علم ہے جو یہ 3 اسٹیپس گزارنے کے بعد آپ کو ملتا ہے. تو یاد رکھیں جو کرونا وائرس پہ بھی اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, یا ادر جو پرابلم انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تو ہمیشہ ایک پروسیس, ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کہتے ہیں. اور سائنس کے علم کے بارے میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو سائنس کو دوسرے جو پریویس نالج سورسز آف نالج تھے یا دوسرے طریقے ہیں ان سے ہمیں یہ الگ کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اس نے کہا جو فائنڈنگ ہے, اور ماڈرن ڈے ٹرمز میں اگر اس 4 اسٹیپس کو کہیں تو وہ کنکلوژن کا چیپٹر ہے, فائنڈنگس کا چیپٹر ہے, جس میں ہم ماڈل لگانے کے بعد ایک جو ہے نتیجے تک پہنچتے ہیں جو نیو نالج ہوتا ہے, اور یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایک اسٹاک آف نالج کے اندر. تو یہ آج ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا.
نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نیا دوسرا جو سیکنڈ ٹاپک ہے میری، جو میں نے اپنی بک، یہ جو لیکچر ہوگا میری اپنی بک کے اکارڈنگ میں نے اس کو ترتیب کروں گا. سیکنڈ جو ٹاپک ہوگا وہ ریسرچ میتھڈولوجی کو ہم کمپیئر کریں گے پریویس سورسز آف نالج کے ساتھ. ٹیک کیئر.